کلپ نمبر 733۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ترجمہ: لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ قیمن، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید بندوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے، اور اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اچھا ثواب یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ترجمہ: اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے، اس بارے میں نہ تو وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا جن کی وہ اس عقیدے میں پیروی کر رہے ہیں، یعنی علم اس بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی اولاد بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا فی نفس ہی محال ہے، اور انہوں نے یہ بات ان چیزوں میں غور و فکر کے بغیر محض جہالت کی وجہ سے کہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ ہونا کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں اور اس بات کے سچ ہونے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ: اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ کفار کے ایمان نہ لانے پر نہایت رنجیدہ رہتے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اس پر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے کہ وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جذبہ تبلیغ۔ اس طرح کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور رسالت کے حقوق کو انتہائی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر، شاعر
مجنون کہتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کے غول لگا دیتے جو پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر پتھر پھینکتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، دھکے دیتے، مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، نیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں تنور کی طرح گرم ریت کے ذروں پر مسلمانوں کو پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے مسلمانوں کے جسموں کو داغتے۔ ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس روشن باب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے کہ کیا فی زمانہ مسلمانوں کی بے راہ روی، اسلامی احکام پر عمل سے دوری، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کافروں کے طور طریقے اور رسم و رواج کی پیروی اور مسلمانوں میں پھیلی فحاشی و عریانی دیکھ کر اس نے ان کی اصلاح کی کتنی کوشش کی، اور ان کے یہ حالات دیکھ کر اسے کتنا دکھ، افسوس اور رنج و غم ہوا۔